اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، رسول انہیں کہہ رہے ہیں اگر تم نے نہ لکھوایا. نہیں، میں کائنات کے سب سے بڑے نبی کی حکمت پڑھ رہا ہوں. نبی نے فرمایا اگر تم نے نہ لکھوایا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب کہ آج تک امت میں جو گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو، میرا آج کا اہل سنت بھائی، تم بھی وہاں پہ نہیں تھے، فرقے بنے ہی نہیں تھے. جب تم بنے ہی نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ آج جو گمراہ ہو رہا ہے ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں. وہاں پر تو کچھ اور لوگ موجود تھے جنہیں نبی نے کہا تھا اگر تم نے نہ لکھوایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب وہ گمراہ ہوئے تھے کاغذ قلم نہ دینے کی وجہ سے. قیامت تک امت گمراہ ہوگی ان کی وجہ سے. وہ گمراہ ہوئے انکار کی وجہ سے. اب جو گمراہ ہوگا، نہ ہم سے نبی نے مانگا. قیامت والے دن اللہ کسی گمراہ کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ کہہ دے گا میرے اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، کاش میرے تک وہ تحریر آ جاتی. اللہ کہے گا تجھ تک تحریر آئی نہیں تو پھر اسے مانا کیوں تھا جس نے تحریر کا انکار کیا. اس کا مطلب ہے کہ امت صرف ابلیس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہی. بول سکو جو بولو جو حسین کا نوکر بیٹھا. اس کا مطلب ہے کہ امت صرف شیطان کی وجہ سے نہیں، اس کا کام ختم ہو گیا. رسول کہہ رہا ہے لن تضلوا بعدہ، نہ گمراہ ہو جانا میرے بعد. جب رسول کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ وہی رسول ہے جس نے اسی زبان سے کہا تھا اللہ ہے. اسی رسول نے کہا تھا فرشتہ ہے، اسی نے کہا تھا جنت ہے، اسی نے کہا تھا جہنم ہے. پورا اسلام اس نبی کی زبان کی وجہ سے. اور وہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی گمراہ ہوگا وہ صرف شیطان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا. لکھوا لیتے جب رسول کہہ رہے تھے تو آؤ، میں نے پہلے کہا تھا ایک شخص بچانے کے لیے تم نے دفاعی پوزیشن لی، ہم اس دفاعی پوزیشن میں سامنے آئے ہیں. اگر یہ امتحان مقصود تھا حجرے سے کیوں نکالا؟